بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو تو پس تم ان کو ان کی عدت کے شروع کے ایام میں طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے. ان طلاق شدہ عورتوں کو مت نکالو ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلے گھروں سے مگر یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے گا پس اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ ظاہر کر دے. یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے. سورہ طلاق نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد سورہ طلاق کا نزول ہوا ہے. اس میں 12 آیتیں ہیں. پہلی آیت کی میں نے تلاوت کی، آپ نے ترجمہ بھی سنا. تمہیدی گفتگو رمضان المبارک سے پہلے ہوئی تھی، اور وہ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے. اس نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی. یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ ایک مرد کو عورت کی اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں انسانوں کے وجود کا ذریعہ اللہ پاک نے اسی کو بنایا ہے. انسانوں کے لیے اللہ پاک نے شریعت رکھی ہے، ایک ضابطہ رکھا ہے، ایک دین عطا کیا ہے کہ اسے غیر شادی شدہ ہو تو کیسے زندگی گزارنی ہے، اور شادی شدہ ہو تو شادی کے بعد اسے اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اور جب اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا کر دے تو ان اولاد کے کیا حقوق ہیں اور ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کی ضروریات کا تکفل کس طرح ہوگا. یہ ساری تفصیلات اللہ پاک نے اپنے دین اسلام میں رکھی. میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس طرح کی تفصیلات آپ کو نہیں ملے گی. ایک اسلام ہی ہے جو اپنے ماننے والوں کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں میں بھی رہنمائی کرتا ہے. یعنی اسلام نے آپ کو کھانے کا طریقہ بھی بتایا، پینے کا طریقہ بھی بتایا، لباس پہننے کے سلسلے میں رہنمائی کی، اور اسی طرح آدمی اگر
پیشاب پاخانہ کرنا چاہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا، سونا ہے تو سونے کے تعلق سے بھی رہنمائی کی، یعنی ہماری جو ضروریات ہیں روزمرہ کی اس میں بھی ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو ایک ایسا حصہ جو انتہائی ضروری اور لازمی ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، اس سلسلے میں کیسے رہنمائی نہیں ہوتی؟ تو اسلام نے نکاح کے تعلق سے بھی مکمل رہنمائی کی ہے۔ مکمل رہنمائی کہ جب بچے کی عمر اتنی ہو جائے کہ اب وہ کما لیتا ہے اور کما کر کے اپنی اور اپنی بیوی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، نفقے کی خرچے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تب اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور اگر لڑکی ہو اور وہ بالغ ہو جائے اور اس کو مناسب رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 14 سال کی عمر میں کر دیا تھا، اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے جب اللہ پاک نے بلوغت عطا کر دی تو بلوغت بالغ ہو جانے کے بعد اگر بچی صحت مند ہے تو اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 14 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ تو اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے، اچھا رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر دو، بیٹی بالغ ہو جائے، صحت مند ہو تو اس کا مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا تو ان کی جسمانی ساخت بھی اللہ پاک نے بنائی۔ انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی جسمانی ساخت بھی بنائی ہے، اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اب ہر زمانے میں لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے تجربات کے پیش نظر الگ الگ بات کہتے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ان کی اپنی بات ہے، نہ انہوں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، نہ وہ انسانی فطرت سے واقف ہے، نہ اس انسانی جسمانی ساخت کو کما حق کہوں وہ سمجھتے ہیں۔ بس حالات کے پیش نظر ہر ایک کی اپنی بات ہے۔ آپ دیکھ لو قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لڑکی کی شادی کی عمر ہمارے ہندوستانی قانون میں پہلے کچھ اور تھی، پھر کچھ اور کر دی گئی۔ لڑکوں کی شادی کی عمر کے لیے عمر کچھ اور طے کی گئی تھی، بعد میں کچھ اور کر دی گئی۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اور حالات کے اعتبار سے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی بات کہتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا، انہیں جسمانی ساخت و خوبیاں صلاحیتیں عطا کرنے والا، انہیں بلوغ عدم بلوغ کے زمانے سے گزارنے والا اللہ ہے۔ وہ جو قانون دے گا وہی قانون درست ہے، اور یہ قانون قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد بسا اوقات ایسے حالات بنتے ہیں کہ نبھا کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ اخبارات دیکھتے ہوں گے تو 4-5 دن پہلے ہماری سپریم کورٹ کا بھی اس سلسلے میں ایک فیصلہ آیا، ایک گائیڈ لائن آئی ہے کہ جب نبھا کی کوئی شکل نہ رہے تو طلاق دی جا سکتی۔ پہلے انکار کر رہے تھے کہ یکدم طلاق نہیں دے سکتے، اب سپریم کورٹ نے خود گائیڈ لائن جاری کر دی۔ تو دنیا ہر طرف سے گھوم پھر کر کے جو اسلامی قانون ہے، جو نظام الہی ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے، یا بعینہ ہی وہی بات کہنے لگتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائی۔
اس لیے جب نبھا کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو پھر علیحدگی ضروری ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری شریعت کا الحمدللہ خاصہ ہے۔ دوسرے جو دین ہے، دوسرے جو دھرم ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے علیحدگی کے تعلق سے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹرول ڈال کے جلا دیتے ہیں، گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، کنویں میں ڈھکیل دیتے ہیں، زہر دے دیتے ہیں۔ یہ علیحدگی کے لیے کرتے، اور ہمارے یہاں سیدھا سادہ علیحدگی کا طریقہ ہے۔ جب نبھا کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو طلاق لازمی ہو جاتی، ضروری ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کسی عورت کو زندگی سے محروم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو آسان طریقے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ ایک ضروری ہے، تو ضرورت ہے تو ہماری شریعت نے اس کے لیے ہدایات بھی جاری کی۔ قرآن کریم میں سورہ طلاق کے نام سے مستقل ایک سورت ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اگر میاں بیوی میں انبن ہو تو اس سلسلے میں ہدایات موجود ہے کہ پہلے شوہر خود سمجھائے، کبھی پیار سے محبت سے سمجھائے، حالات ذکر کر کے اسے بتائے، اور جب وہ نہ سمجھے تو سختی کرے، اس سے بھی نہ سمجھ میں آئے تو بستر علیحدہ کر لے، اس سے بھی وہ نہ مانے تو اپنے خاندان کے اپنے بڑوں کو اس بات سے واقف کرائے، وہ سمجھائیں، اور جب اس پر بھی بات نہ بنے تو پھر لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے پنچ حضرات بیٹھے، اور بیٹھ کر کے وہ دونوں کی بات سن کر کے جس کی غلطی اور کوتاہی ہو اس کو سمجھا بجھا کر کے فرمائش کرے، نبھا کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اب اگر نبھا کی کوئی شکل نہیں ہے تو زہر دے کر مارنے سے، پھانسی دے کر مارنے سے، پیٹرول ڈال کر کے جلا دینے سے، کہیں کنویں میں ڈھکیل دینے سے بہتر یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی سے، نکاح کے رشتے سے آزاد کر دے، وہ اپنا جہاں رشتہ کرنا چاہے وہ کرے۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ ہمارے یہاں طلاق اصلاح کی آخری کوشش ہے، یعنی سمجھانے بجھانے کا آخری درجہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے سمجھایا، عورت نہیں سمجھ رہی، اسے ایک طلاق دے دو۔ ایک طلاق مل جانے کے بعد اس کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جاتا نا۔ ایک طلاق ملنے کے بعد جب شوہر سے علیحدگی ہو جاتی ہے اور سر سے چھت ہٹ جاتی ہے، وہ واپس اپنے میکے آتی ہے، تو میکے آنے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا کہ شادی سے پہلے یہ گھر میرا گھر تھا، یہ گھر میرا گھر تھا، اور شادی ہو جانے کے بعد اب یہ گھر میرا گھر نہیں رہا۔ پہلے وہ جس طرح اس کے لیے کمرہ تھا یا اس کے لیے سونے کی مستقل جگہ تھی، شادی کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ واپس آتی ہے تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سونے کے لیے بھی اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں بستر لگاؤں، یا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ لے لے تو پھر جو جگہ خالی ہو تو میں وہاں بستر لگاؤں۔ کھانے کے لیے اسے لوگوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی سے پہلے جیسے کھا لیتی تھی اب وہ بات نہیں رہی، اب انتظار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ بیٹھیں مجھے بلائیں تو میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں، نہیں تو سب کھا لیں گے تو پھر میرا نمبر لگے گا، بچے گا تو بچا کچھا میں کھاؤں گی۔ تو اسے دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ باعزت اور باوقار طریقے سے اگر میری زندگی گزرے گی تو میرے اپنے شوہر کے ساتھ گزرے گی، شوہر کے گھر میں گزرے گی۔ کہتے ہیں نا بیٹی پرائی امانت ہوتی ہے، دنیا کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، بادشاہ وقت بھی ہو تو اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے، وہ اپنے گھر رکھ نہیں سکتا۔
تو نکاح کے بعد جب نبھا کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی تو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن کریم نے ہدایات دی. خطاب ہے کہ اے نبی، ظاہر بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی و پیغمبر ہیں. قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، خطاب آپ کو کیا گیا، لیکن یہ احکامات آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ احکامات ہیں کہ جب نبھا کی کوئی شکل باقی نہ رہے اور تم بیوی کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو کہ اب چھوڑ دینا ہے، طلاق دے دینی ہے، تو فرمایا کہ جب تم انہیں طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع ہونے سے پہلے دو. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کی عدت ہوتی ہے، یعنی طلاق دیے تو طلاق دینے کے بعد کچھ مخصوص زمانہ ہوتا ہے جہاں تک وہ نکاح کسی دوسرے مرد سے نہیں کر سکتی. اب اس سلسلے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طلاق کے بعد عورت کو جب 3 MC مکمل آ جائے، 3 ناپاکی کے ایام، حیض کے ایام مکمل گزر جائیں تو اس کی عدت پوری ہوگی. تو ظاہر بات ہے اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ جب اس کو حیض آنے کا وقت ہوگا. اب اگر تمہیں طلاق دینا ہے تو سوچ سمجھ کر کے طلاق دو، غصے میں طلاق نہیں دینا چاہیے، اور عام طور پر یہ فیصلہ آدمی غصے میں کرتا ہے، جذبات سے، غصے سے مغلوب ہو کر کے فیصلہ کرتا ہے اور بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھ لو 90% سے زیادہ لوگ طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے طلاق نہیں دیتے. حالات کا صحیح تجزیہ، کون قصوروار ہے، کس کی غلطی ہے، یہ دیکھے بغیر اور یہ سمجھے بغیر کہ طلاق دینا واقعی اب ضروری ہو گیا ہے، یہ سب نہ دیکھتے ہوئے آدمی غصے میں طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں پھر آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اور جب وہ آتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے آوا ہے. یعنی حالت اس کی اتنی خراب ہو جاتی ہے. اور پہلی رات جو اس کی زندگی میں آتی ہے نکاح کے بعد، طلاق کے بعد، آدمی کو بھی دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جاتا نا. رات بھر نیند نہیں آتی اس کو بھی. کتنے لوگ تو اپنے آپ کو مارنے لگ جاتے، اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگ جاتے، عجیب عجیب حرکت کرنے لگ جاتے. اس کے پاس بیٹھ کے رو، اس کے پاس بیٹھ کے رو، یہ سب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آدمی کو بھی بلا سوچے سمجھے اگر اس نے طلاق دیا ہے تو اس کو بھی دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے کہ بغیر عورت کے زندگی کیسی ہے. اس لیے فرمائے کہ جب تم طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو، یعنی ہر طریقے سے سوچ سمجھ کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب نبھا کی کوئی شکل نہیں ہے اور طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیے، تو شریعت نے احکامات دیے ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. طلاق کے بعد عورت کو عدت گزارنی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عدت کے ایام حیض سے شروع ہوتے، یعنی جب تم نے طلاق دی ہے تو طلاق کے بعد جب اس کو پہلی ناپاکی شروع ہوگی تو وہاں سے عدت شروع ہوگی. اب عورتوں کی مختلف عادت ہوتی ہے. عموماً عورتوں کو ایام کے سلسلے میں، ناپاکی کے دنوں کے سلسلے میں عادت ہوتی ہے کہ کسی کو 3 دن ناپاکی رہتی ہے، کسی کو 5 دن ناپاکی رہتی ہے، کسی کو 7 دن ناپاکی رہتی ہے، کسی کو 10 دن ناپاکی رہتی ہے. اتنی ناپاکی گزرنے کے بعد پھر وہ پاک ہوتی ہے. پاک ہونے کے بعد پھر پاکی کے بھی ایام طے ہوتے، عادت ہوتی ہے
کہ 20 دن پاک رہے گی یا 25 دن پاکی رہے گی، پھر یہ پاکی کے دن گزر جاتے ہیں، پھر ناپاکی شروع ہوتی ہے، پھر جس کی جیسی عادت ہوتی ہے، 5 دن کی عادت ہو تو 5 دن ناپاکی رہتی ہے، پھر 25 دن پاکی رہتی ہے، پھر جب پاکی ختم ہوتی ہے تو پھر ناپاکی آتی ہے۔ تیسری ناپاکی جب ختم ہوگی، مکمل ہوگی، تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ عورتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی عادت نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی، کسی مہینے میں 5 دن ناپاکی رہی، کبھی 3 دن ناپاکی رہی، کبھی 7 دن رہی، کبھی 10 دن رہی، عادت الگ الگ ہوتی ہے، اور پاکی کے ایام بھی الگ الگ ہوتے، کسی کو 1 مہینہ پاکی رہتی ہے، کسی کو 1.5 مہینہ پاکی رہتی ہے، کسی کو 2 مہینہ پاکی رہتی ہے، کسی کو 2.5-3 مہینہ پاکی رہتی ہے، تو پاکی کی بھی عادتیں الگ ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے جس کی عادت ہے کہ 5 دن ناپاکی 25 دن پاکی، تو اس کی عدت 3 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عادت نہیں ہوتی، اب ان کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پہلا حیض کب آیا اور کتنے دن رہا، ختم ہونے کے بعد اب جب پوری پاکی گزرے گی، پھر وہ چاہے 20 دن ہو، 25 دن ہو، 1 مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، 3 مہینہ ہو، وہ پاکی گزرے گی، پھر ناپاکی کے دن آئیں گے، پھر ناپاکی کے دن ختم ہوں گے، پھر پاکی رہے گی، پھر پاکی کے دن ختم ہوں گے، پھر ناپاکی۔ تو بعض عورتوں کی عدت 6-6 مہینہ، 8-8 مہینہ رہتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 3 حیض عورت کی عدت ہے۔ اب اگر طلاق دینا ہے تو اس کی عدت کہاں سے شروع ہوگی، اس سے پہلے اس کو طلاق دے دو، اور جس پاکی میں طلاق دو اس پاکی میں ہم بستری مت کرو۔ جیسے طلاق دینے کا تم نے فیصلہ کر لیا، اب عورت کی ناپاکی ختم ہو گئی، پاکی کے دن آ گئے، تو پاکی کے دنوں میں ہم بستری مت کرو، جب اس کی ناپاکی آنے والی رہے تو اس سے 1 2 دن 5 دن پہلے اس کو طلاق دے دو، تاکہ اس کی عدت لمبی نہ ہو۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، ان عورتوں کو تم ان کی عدت کے دنوں کے شروع میں طلاق دو، عدت شروع ہونے سے پہلے طلاق دو، اور عدت کے دن شمار کرتے رہو، یعنی مرد بھی شمار کرتا رہے، عورت بھی شمار کرتی رہے، اس لیے کہ عورت کو دوسرا نکاح کرنا ہے، اور مرد اس لیے شمار کرے کہ طلاق دینے کے بعد اگر اسے پچھتاوا ہوا اور اس نے 3 طلاق نہیں دی ہے تو وہ عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک طلاق ہوتی ہے جو لفظ طلاق سے دی جائے، کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اور ایک ہے، اور اس نے 2 مرتبہ کہا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، تو یہ 2 طلاق رجعی ہے۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی عدت ختم ہونے سے پہلے عدت کے اندر اگر اپنی بیوی کو رجوع کرنا چاہے، دوبارہ نکاح میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں واپس لیتا ہوں، اپنی بیوی کو نکاح میں لیتا ہوں واپس، تو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا، نئے نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایک طلاق ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق کے لفظ کے ساتھ بائن کا لفظ کہا کہ میں تجھ کو طلاق بائن دیتا ہوں، تو طلاق بائن کے اندر بھی عدت وہی 3 حیض رہتی ہے، لیکن شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ اب اگر وہ بولے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع مانا نہیں جائے گا۔ طلاق بائن دینے کی وجہ سے اب اگر وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے ایجاب و قبول ہوگا، نیا مہر طے ہوگا۔
اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور طلاق بائن بھی دو ہوتی ہے، ایک بھی ہوتی ہے، دو بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دیتا ہوں، یا اس نے کہا کہ میں طلاق بائن دیتا ہوں، تو ایک طلاق بائن شمار ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں دو طلاق بائن دیتا ہوں تو دو طلاق بائن واقع ہوگی۔ طلاق رجعی میں رجوع کرنے سے بیوی نکاح میں آ جاتی ہے، اور طلاق بائن میں اگر نکاح میں لانا ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ، تو یہ واپس نکاح میں آ جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، چاہے وہ ایک لفظ ایک جملے میں 3 طلاق دے ہوئے، اپنی بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے 3 طلاق دیا، یا اس نے یہ کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، یا الگ الگ مجلسوں میں اس نے کہا، آج اس نے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا، پھر معاملہ کچھ بڑا، بولے ایک اور دیا، پھر معاملہ اور بڑا، اس نے کہا تیسری بھی دیا، الگ الگ مجلس میں 3 طلاق دیا، تو ایک جملے میں 3 طلاق دے ہوئے، 3 جملوں میں 3 طلاق دے ہوئے، ایک مجلس میں 3 طلاق دے ہوئے، الگ الگ مجلس میں 3 طلاق دے ہوئے، 3 طلاق 3 رہے گی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کسی نے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں دیا تو ایک ہی طلاق ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب اس نے 3 دیا ہے تو ایک کیسے ہوگی؟ جیسے ہم لوگ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو ایک مرتبہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہوا؟ 3 ہی مانا جائے گا نا، ایک تو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں اس نے 3 طلاق دی ہے تو ایک ہی مانی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس نے 1 طلاق دی تو 1، 2 دی تو 2، اور 3 دی تو 3۔ ہمارے یہاں 1 1 ہے، 2 2 ہے، اور 3 3 ہے۔ ہم 3 کو 1 نہیں مانتے، ہمارے یہاں 3 3 ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو یہ طلاق مغلظہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا حکم یہ موجود ہے کہ اب یہ اپنی بیوی کو نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اب یہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ عدت گزارے گی، پھر چاہے وہ عدت 3 مہینے کی ہو، 4 مہینے کی ہو، 5 مہینے کی ہو، 6 مہینے کی ہو، اور اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ اب بچہ 9 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، 8 میں بھی ہو سکتا ہے، 7 میں بھی ہو سکتا ہے، 6 میں بھی ہو سکتا ہے، اور 5 4 3 2 1 میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج طلاق دیا اور شام تک بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عورت جب اس کی عدت ختم ہو گئی، جس کو 3 طلاق دی گئی تھی، تو وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کا تعلقات قائم ہو، ہم بستری ہو، اس کے بعد وہ شوہر انتقال کر جائے یا وہ طلاق دے دے، تو پھر یہ عورت عدت گزارے گی، اور جب اس کی عدت گزر جائے گی تو اب یہ پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور حلالہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سوچ سمجھ کر کے طلاق دیتے ہیں وہ اس مصیبت سے بچ جاتے ہیں، اور جو بغیر سوچے سمجھے غصے میں آ کر کے جذبات سے مغلوب ہو کر کے 3 طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ سٹنگ والا حلالہ ڈھونڈتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ انتہائی ناپسندیدہ طریقہ، ایسے حلالے پر اللہ کی لعنت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ ہو جائے گا، جیسے 3 طلاق دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اگر اس نے پاکی میں طلاق دی ہے تو بھی واقع ہو جائے گی، اور بیوی حیض کی حالت میں ہے اگر طلاق دی تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سٹنگ والا حلالہ کروایا ہے تو حلالہ ہو جائے گا، لیکن کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظاہر بات ہے، آدمی اگر سوچ سمجھ کر کے طلاق دے گا تو وہ ایک طلاق دے دیا کافی ہے، ایک طلاق سے بھی بیوی نکاح کے باہر ہو جاتی ہے۔ اگر رجی دیا ہے تو دوبارہ نکاح میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر رجوع کر لے، اگر طلاق بائن دیا ہے تو دوبارہ نکاح میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیا نکاح کر لے نئے مہر کے ساتھ، اور اگر 3 طلاق دیا ہے تو اب بغیر حلالے کے وہ اپنے نکاح میں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اس لیے فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دن گنو، شمار کرو۔ عورت اس لیے شمار کرے کہ اسے کسی سے نکاح کرنا ہے، اور اس سے نکاح کرنے کے لیے عدت گزرنا ضروری ہے۔ عدت میں جو نکاح کیا جائے گا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے ایک عورت کسی کی بیوی ہے اور کوئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہوگا۔ ایک عورت کے 2 شوہر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب وہ کسی کے نکاح میں تھی اور شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہے تو یہ عورت جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابھی پہلے نکاح کی وجہ سے اس پر عدت گزارنا ضروری ہے، عدت گزارنا ضروری ہے۔ اگر یہ دوران عدت، درمیان عدت اگر نکاح کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے وہ نکاح میں تھی تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح عدت میں ہے تو بھی نیا نکاح نہیں ہو سکتا کسی دوسرے مرد سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، یہ اس کے احکامات ہیں۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، جب تم نے طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد ان عورتوں کو گھروں سے نکالو مت، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہیں پر عدت پوری کرے گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کو 1 یا 2 طلاق دی گئی۔ اگر طلاق رجی دی گئی ہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں رہیں گے تو پچھتاوا ہوگا، احساس ہوگا کہ اپنے سے غلطی ہو گئی تو بن سکتا ہے معاملہ، اور طلاق رجی میں رجوع کر لے گا، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور اگر طلاق بائن ہے تو وہ نکاح کر لے گا، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دیا ہے تو اب رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کو میکے بھیج دینا چاہیے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ ساتھ میں رہے اور میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا تو یہ حرام ہے، زنا ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے 3 طلاق کے بعد اس کو اس کے میکے روانہ کر دیں گے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، ان طلاق شدہ عورتوں کو اپنے گھروں سے نکالو مت۔ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور یہ عورتیں خود بھی نہ نکل کے جائیں، 1 یا 2 طلاق ہوئی ہو تو خود نکل کے نہ جائیں، وہیں رہیں۔ لیکن اگر 3 طلاق ہے تو پھر اس عورت کو اس گھر میں رہنے کا اختیار نہیں ہے، اسے چاہیے کہ گھر چھوڑ کر کے چلی جائے۔ اور اگر کوئی 1 یا 2 طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں ہی عدت گزار رہی ہے اور اس نے کوئی بے حیائی کا کام کیا، بے حیائی کا کام کیا،
کہ اس کی عزت و آبرو پر کوئی بات آ گئی تو پھر اس کو اس کے میکے روانہ کر دیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں، یعنی یہ احکامات ہیں، ہر حال میں اس کو ماننا ضروری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ کے حدود کو توڑنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے. یعنی جب ایک یا دو طلاق دی ہے اور اس کو اپنے گھر میں ہی عدت گزارنے کے لیے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے پھر بننے کی کوئی شکل بن جائے، دونوں میں سے پچھتاوا ہو جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میری غلطی ہے، مجھ کو تھوڑا سمجھ لینا تھا. عورت سوچنے لگ جائے کہ مجھ کو تھوڑا برداشت کر لینا تھا. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے جب ایک یا دو طلاق ہوگی تو اس کے بعد غور و فکر کے بعد دوبارہ رشتہ نکاح قائم ہو جائے، ایسی شکلیں اللہ پیدا کر سکتا ہے. بینک کا سود ٹیچر بھرتی یا ڈاکٹری نوکری کے لیے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں. سود کی رقم کے لیے احکامات یہ ہیں کہ ہمارے پاس ہماری رقم سے زیادہ جو رقم آئی ہے بڑھ کر کے، وہ رقم کس کی ہے اگر ہمیں معلوم ہے تو وہ رقم اس کو ہی واپس کرنا ضروری ہے. جیسے جو بنیے والا سود ہوتا ہے، شخصی سود ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو 10,000 روپیہ دیا اور طے ہوا تھا کہ تو 11,000 واپس کرنا، تو اس نے 11,000 واپس کیا. اب یہ 10,000 تو اپنی رقم ہے، 10,000 کے اوپر جو رقم ہے وہ سود بیاج ہے. اس کا کیا؟ تو اب یہ 1,000 روپیہ ہم کو کس سے ملا ہے ہم کو معلوم ہے، وہ پیسہ اس کو ہی واپس کریں گے. اور اگر معلوم نہ ہو، جیسے بینک سے سود ملتا ہے کہ بینک میں بہت سارے لوگ پیسہ جمع کرتے اور بہت سارے لوگ جو ہے بینک سے قرض لیتے ہیں، سود بیاج بینکوں کو دیتے ہیں. اب بینک سے ہم نے اگر اپنا پیسہ بینک میں جمع کرایا اور کچھ دن وہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں رہا، اب جب ہمارے اکاؤنٹ میں رہا، ہم نے جب اپنا پیسہ نکالا تو پیسہ بڑھ کر کے ملا. ہمارا 10,000 تھا، ہم کو 11,000 ملا. اب یہ 1,000 روپیہ جو بڑھ کر کے ملا ہے ہم کو نہیں معلوم کس کا ہے، بینک والے بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ 1,000 روپیہ کس کا ہے. تو پھر حکم یہ ہے کہ یہ جو 1,000 روپیہ ہے یہ بلا نیت ثواب، اس کی نحوست سے بچنے کی نیت سے کسی غریب کسی مستحق کو دے دینا چاہیے. یعنی اس میں ہم کو ثواب ملے گا، یہ نیت بھی نہیں کرنے کا، اور نیت یہ کرنے کا کہ اس کی نحوست سے اللہ پاک مجھے بچا دے، بینک میں نہیں چھوڑنے کا. ورنہ بینک والے یہی سود بیاج کی رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے. شادی میں جو رسمیں ہوتی ہیں جیسے ہلدی لگانا، سہرا پہننا وغیرہ، جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر گھر والے اصرار کریں تو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں. یہ رسومات ہیں، شرعی احکامات نہیں ہیں. اگر ایسی مجبوری ہے کہ گھر والے بہت بضد ہے تو جائز طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. جیسے ہلدی لگانا آدمی خود لگا لے گے، لیکن ہلدی لگانے کا جو طریقہ ہے کہ آدمی کو چڈی پہنا کے بٹھا دیتے اور عورتیں اس کو ہلدی لگاتی ہے چہرے پر، ہاتھ پر، پیٹھ پر، پیر پر، جائز نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے ہلدی آپ لگا سکتے، اور ضروری نہیں ہے کہ شادی ہے تو ہلدی لگاؤ، آج بھی تم لگا سکتے ہو. ہلدی لگانے سے رنگ
صاف ہوتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے. تو آپ اپنا رنگ صاف کرنے کے لیے آج ہلدی لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو. اسی طرح صحرا پہننا، ایسا بتاتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا، تو بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا لڑکا تھا، وہ بہت بدشکل تھا، اس کا نکاح کرنا تھا، تو اس کا چہرہ چھپانے کے لیے اس کو پھولوں کی جو ہے لڑی اس کے چہرے پر ڈالی گئی تھی. لیکن اب تو ایسا ہوتا ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک. اور بعض صحرا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ گردن دکھنے لگتی ہے. وہ جب بیچارہ نکاح کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی گردن سیدھی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بس فضول خرچی ہے، فضول خرچی. اس سے ملتا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. صحرا پہننے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. سب نقلی پھول رہتا ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں رہتی. اصلی رہے تو بھی اس میں خوشبو نہیں رہتی، بے خوشبو کا پھول. اور یہ ایک رسم ہے، حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے. زید 10 سالوں سے ایک ٹیلر کی دکان پر کام کر رہا ہے. ٹیلر ماسٹر اس کو حق رضا نہیں دیتا، تو اس کا کیا ٹیلر ماسٹر کو مزدور کا حق مارنے کا گناہ ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ حق رضا یہ ملکی قانون کا ایک حصہ ہے. شریعت کے اعتبار سے ایک مزدور کو جب اس کی پوری مزدوری دے دی گئی ہے تب اس کو زیادہ کچھ مانگنے کا حق نہیں. ہر ہفتہ جتنا کام ہوتا ہے اس کی مزدوری اس کو دے دیتے، یا ہر مہینہ جو اس کی تنخواہ طے ہے پوری تنخواہ اس کو دے دی جاتی ہے. اب سال میں ایک مرتبہ حق رضا کے نام سے جو لیا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہندوستانی قانون کا ایک حصہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ مزدور اس کا مطالبہ نہ کرے، ڈیمانڈ نہ کرے حق رضا کا. سیٹ اپنی مرضی سے دینا چاہے اور آپ نے مانگا نہیں ہے اور وہ دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہو، لیکن آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے. اس لیے یہ جو سوال ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے، وہ نہیں دیتا ہے تو جانے دو. آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے، اور اگر بغیر مانگے وہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ لے سکتے ہو. قضائے عمری کا طریقہ. قضائے عمری کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جتنی نمازیں اس کی باقی ہے وہ ساری نماز پڑھے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ 2 رکعت فجر کی پڑھ لے، ظہر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت ظہر کی پڑھ لے، عصر کے ساتھ 4 رکعت عصر کی پڑھ لے. ایسے پڑھتا جائے تو انشاءاللہ جتنی نمازیں اس کے ذمے باقی ہے وہ ادا ہو جائے گی. اور ظاہر بات ہے کسی کے ذمے زیادہ نمازیں باقی ہے تو وہ مختصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد قل هو اللہ پڑھ لے، انا اعطینا پڑھ لے، والعصر پڑھ لے، اور رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سجدے میں 1 مرتبہ سبحان ربی العلی پڑھ لے. اور التحیات جب پڑھتے ہیں آخری قاعدے میں تو اس کے بعد مختصر درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا مانگنا ہو مانگ لے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سلام پھیر دے. ایسی مختصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے. مکے اور مدینے کی تاریخ کی کوئی بہترین کتاب نام بتائیں. تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ کے نام سے کتابیں ملتی ہیں. مکہ اور مدینہ جائے تو کیا وہاں کی مٹی رکھ کر لا سکتے ہیں؟ نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ وہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب وہ مٹی آپ پتھر وہاں سے اٹھا کر کے لے آئے کفرستان میں تو وہ مٹی اور پتھر بددعا دیتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ تھا جہاں پر رات دن اللہ کی رحمتیں برستی تھی اور یہ مجھے اٹھا کے وہاں سے یہاں لے کر کے آ گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا. میں نے دیکھا ہے
ہماری یہ سردار ٹاکیز کے پاس 20-25 سال پرانی بات ہوگی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آسام کا ایک آدمی تھا، گاڑی پر پھلی بیچتا تھا۔ وہ عمرہ کرنے گیا تھا یا حج کرنے گیا تھا، تو وہاں سے ایک پتھر لے کے آ گیا تھا، اور پھر آنے کے بعد کچھ دنوں میں وہ کاروباری اعتبار سے بہت پریشان ہو گیا اور اس کا دھندا بیٹھتا چلا گیا۔ روٹی روزی کے لیے وہ بہت تنگی اور تکلیف میں آ گیا۔ وہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا، بتانے لگا، تو میں نے اس کو کچھ استغفار وغیرہ پڑھنے کے لیے کہا، اور کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہ کہنے لگا کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا تم جب کب سے ایسی تکلیف شروع ہوئی؟ بولے جب سے میں حج کر کے آیا۔ مطلب حج کر کے آنے کے بعد تو آدمی لالو لال ہو جاتا ہے، تو کیسے پریشان ہو گیا؟ کچھ کیا ہے کیا؟ تو بہت سوچ سمجھ کے بتایا کہ میں وہاں سے ایک پتھر اٹھا کے لایا، اور وہ پتھر ہمیشہ گیلا رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے پتھر کیوں گیلا رہے گا؟ اس کو بھگائیں گے تو گیلا رہے گا، اور نہیں بھگائیں گے تو۔ لیکن وہ بولتا تھا کہ ہمیشہ گیلا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا لا کے بتا۔ تو وہ پتھر لے کے آیا تو میں نے خود دیکھا تھا وہ پتھر گیلا تھا۔ میں نے کہا یہ پتھر رو رہا ہے، اس کی بددعا لگی ہے تجھ کو، یہ پتھر تو واپس بھیجوا، کوئی جانے والا ہوگا تو وہ لے کر کے جائے، وہیں پر ڈال دے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، تو بعد میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے وہاں سے مٹی پتھر اٹھا کے نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے یہاں امام صاحب نماز میں نستعین کو نستعین پڑھتے ہیں، یعنی الف بڑھا کر کے، تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، لیکن غلط ہے یہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے؟ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کاندھوں کے مقابل رہے، ایسے ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہے، ایک دم ایسے ملا کر کے نہیں، ایسے ہاتھ ایسے کاندھے کے سامنے ہاتھ رہے۔ بعض لوگ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ زید نے اپنے بھائی سے گاڑی فروخت کرنے کے لیے 50,000 میں خریدی اور 70,000 میں بیچی، تو اوپر کا 20,000 زید کے لیے جائز ہے۔ اگر اس نے اپنے بھائی سے خرید لیا ہے 50,000 میں اور پھر 70 میں بیچا ہے، تو 20 اس کا اپنا نفع ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ اللہ تیری گاڑی میں بیچ دیتا، اس سے پوچھا کہاں تک بیچنے کا، اس نے کہا کہ 50 تک بیچ دینا، اب اس نے 70 میں بیچا، تو یہ جو 20,000 روپیہ ہے بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جس کی گاڑی تھی بھائی کی، اسی کو دینا پڑے گا۔ وضو کے دوران اگر کوئی جگہ 4 مرتبہ دھو لی جائے تو کیا وضو ہوگا؟ ہو جائے گا، لیکن 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 4 مرتبہ دھونا اسراف فضول خرچی ہے، خلاف سنت ہے۔ پیپل اور برگد کے درخت پر کیا جن لوگ رہتے ہیں؟ کیا رہتے ہیں؟ ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح گھر نہیں بناتے، وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، درختوں پر رہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے پیشاب پاخانہ مت کرو، اور جب کہیں جنگل میں کسی جگہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو سوراخ میں، بل میں پیشاب پاخانہ مت کرو، یہ بھی ان کے رہنے کی جگہ ہوتی۔ مجھے میرے ایمان کا پتہ لگانا ہے تو کیسے لگے گا؟ ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ اور برائی کھٹکے اور دل منع کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہے۔
اور اگر گناہ کر رہے ہیں اور دل میں ذرا بھی کھٹک نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ ایمان نہیں. میں یوٹیوبر ہوں اور یوٹیوب مجھے ہر مہینہ 10,000 روپیہ دیتا ہے تو کیا وہ پیسہ میرے لیے جائز ہے؟ جائز ہے. گناہ سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے. آدمی اپنے مرنے کو یاد کرے کہ آج گناہ کیے، مرنا تو ہے اور مرنے کے بعد اس گناہ کا وبال بھگتنا پڑے گا. گناہ دو طرح کا ہوتا ہے. گناہ بے لذت ہوتا ہے کہ گناہ کر لو لذت کچھ نہیں رہتی. جیسے کسی عورت کو ہم نے دیکھا، بری نظر ڈالی، کچھ مزہ آتا ہے؟ مزہ نہیں آتا، بلکہ اور بے چینی ہو جاتی ہے. کسی سے اگر ناجائز پیار ہو جائے تو رات میں نیند نہیں آتی. برابر ہے نا؟ کس کو تجربہ ہے؟ نیند نہیں آتی. تو مزہ تو کیا ملے، آدمی سکون سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے وہ یاد کرے کہ گناہ گناہ ہے اور اس کا بھگتان ہے. سب سے اچھا گناہ چھوڑنے کا طریقہ یہی ہے. اگر بدن پر ناپاکی لگ جائے تو بدن ناپاک ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا. ناپاکی لگے گی بدن ناپاک ہو جائے گا. ناپاکی دو طرح کی ہوتی. ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو ناپاکی لگنے سے ناپاکی نہیں ہوتی. پیشاب پاخانہ کرنے سے، قے کرنے سے، ری خارج ہو جانے سے، خون یا پیپ زخم سے نکل جانے سے ناپاکی لاحق ہوتی ہے. یا ہم بستری کرنے سے، احتلام ہو جانے سے ناپاکی ہو جاتی ہے. تو احتلام اور ہم بستری کے علاوہ جو ناپاکی ہوتی ہے وہ وضو کرنے سے ختم ہوتی ہے. اور احتلام یا ہم بستری کیا ہو تو غسل کرنے سے وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری ناپاکی وہ ہوتی ہے جو بدن پر لگنے سے، کپڑے پر لگنے سے ناپاکی ہوتی ہے. اس کو دھو لو تو ناپاکی دور ہو جاتی ہے. چاند کی رؤیت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ رؤیت کے معنی دیکھنا ہے. ظاہر بات ہے، چاند کیسے دکھے گا؟ آنکھیں کھول کے دکھیں گے تو دکھے گا. اب اگر چاند آپ نہیں دیکھو گے تو کیسے دکھے گا؟ اس لیے چاند دیکھنا ہے تو چاند دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا. میں حفظ کر رہا ہوں، اس سال میری تکمیل ہوگی اور اس کے بعد مجھے دارالعلوم دیوبند میں عالمیت کا کورس کرنا ہے تو مجھے مدرسے حاضہ میں داخل ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حفظ مکمل کر لو، جانا رہے گا پھر ملاقات کرنا بتائیں گے. ایک آدمی صف اولا کا پابند ہے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، عمرہ تمام اعمال کا پابند ہے. اخلاص نیت کیسے کرے؟ مگر وہ دین اور نماز کی دعوت نہیں دیتا تو کیا وہ کفر پر مرے گا؟ ایسا نہیں. اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کر رہا ہے تو انشاءاللہ ایمان پر مرے گا. چاہے وہ کسی کو ایمان کی دعوت دیوے نہ دیوے، چاہے وہ کسی کو نماز کی طرف بلائے نہ بلائے. ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی تبلیغ نہیں کرے گا وہ کفر پر مرے گا. بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ بالغ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ احتلام ہو جائے. لڑکی ہے لڑکا دونوں کے لیے احتلام ہو جائے. اور اگر احتلام نہیں ہوا تو لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے اور لڑکے کی عمر 15 سال ہو جائے تو اس کو بالغ مانا جائے گا. مسجد کے اندر بیٹھ کر موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. الف لام میم وغیرہ ایسے الفاظ، ان کا مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں معلوم نہیں. کسی غیر مسلم کے گھر کھانا پینا جائز ہے یا نہ یا نہیں؟ اگر وہ ضد کرے تو جس کی آمدنی جائز ہوگی اس کے یہاں کھانا پینا جائز ہے، پھر وہ چاہے کافر کا ہی گھر کیوں نہ ہو. اور اگر آمدنی جائز اور حلال نہیں ہے
تو اس کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ حافظہ تیز کرنے کی کیا دعا ہے؟ گناہوں سے بچنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا سجدہ ایک مرتبہ نیت کرنے کے بعد کتنا سجدہ کر سکتے؟ آدمی جتنا سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اگلے ہفتہ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب